اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صلوات اللہ۔ پابندیاں مجمع پر ہیں، صلوات پر تو نہیں ہے نا۔ احسان، ماشاءاللہ۔ اور یہ شروع میں بھی ہم کہہ دیں کہ پابندیاں جس وجہ سے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اور ہم نے اس کو کہا بھی کہ یہ پابندیاں ہم پر نہیں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ریسٹرکشنز میں ہے، پابندیوں میں ہے، اس فرق کے بغیر کہ کون کس ملک کا ہے، کون کس قوم کا ہے، کون کس مذہب کا ہے، کون کس دھرم کا ہے، کوئی فرق نہیں، کیونکہ جو موذی مرض آیا ہے وہ بھی یہ دیکھ کر نہیں پہنچ رہا ہے کہ کس ملک، کس قوم، کس دھرم، کس مذہب میں، تو اسی حساب سے یہ ریسٹرکشن بھی ہے، پابندیاں بھی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کو بچایا جا سکے، محفوظ رکھا جا سکے، اور ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اس میں ساتھ دیں۔ اگر ذرہ برابر بھی کسی کو شک ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو دنیا جانتی ہے کہ یہ ملت جو عزادار ہے، جو نام امام حسین، اس کی اکثریت جو ہے وہ تقلید میں ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے عالم نے کیا کہا، ہمارے ہیڈ آف دا کمیونٹی عالم نے کیا کہا، تو اس وقت ہمارے پاس جو عالم ہیں ان کا مشورہ بھی موجود، میں فتویٰ نہیں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا ان کا فتویٰ، کیونکہ اس میں فتوے کی بات نہیں ہے، ان کا ایڈوائز، مشورہ وہ ہے کہ جو ساری شریعت اس پر ہے، میڈیکل، طبی، قانون سب سے اوپر ہے، جہاں کہیں بھی آ جائے۔ اور میں اس لیے ان باتوں کو نہیں یاد دلاؤں گا، ایک بحث چھڑ جائے گی کہ حضور کے دور میں ان کے چچا نے آ کر ان سے پوچھا، بارش بہت تیز ہو رہی ہے، آیا مسجد میں لوگ نہیں جا پا رہے، جائیں کہ نہ جائیں؟ فرمایا گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو خود سمجھنے کی بات ہے، رسول وہ مجمع جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو کہ اس دور کا مجمع، اس میں سب ہیں ہمارے بزرگان دین جو اہل بیت اطہار سب ہیں، ان کو رسول نے ان کے چچا پوچھ رہے عباس۔ تو میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس میں یہ توجہ نہیں اور فکر نہیں ہونا چاہیے ہم سب کو۔ اچھا، ہمارے اس مجمع کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجالس میں جو بڑی مجالس ہیں اور کوئی پابندی نہیں ہے، جو قریب بیٹھنے کی بات ہے تو پابندی نہیں کر پائیں گے لوگ، اور اچھا ہے کہ بعد میں یہ بدنامی کی بات نہ ہو کسی قسم کی، لوگوں کو فکر بھی نہ ہو۔ 5 آدمی کہے گئے ہیں ان مجالس میں، 5 آدمی، بہت اچھا ہے کہ 5 آدمی کا 5 کا رکھا۔ صلوات محمد علیہ۔ کل دنیا ہم سے کہتی تھی اما یہ تو پنجتنی ہے، اب تو سبھی پنجتنی ہیں۔
صلوات محمد والے محمد۔ آئیے، میں ہر سال جس آیت پر سورہ البقرہ کی 151ویں آیت سے میں سالہ سال سے اس اشرے کو خطاب کرتا رہا، اب چونکہ 50 سال گزر چکے، 51 سال گزر چکے، 52واں سال شاید ہے یہ جب میں آپ کے سامنے ہوں اس منبر پر، تو میں نے اس آیت سے ہٹ کر دوسری آیت سے بات شروع کی ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ سورہ شورا کی 22ویں آیت ہے۔ میں نے اس آیت سے اس لیے بات شروع کی ہے کہ ایک بات ہم آپ تک پہنچا سکیں اس کنیکشن سے جو سامنے ہے دنیا بھر میں۔ اس میں آگے کی تقریروں میں بات کروں گا، ابھی دوردرشن کی تقریر جو ریکارڈ ہوئی، میں نے اس بات کو کہا جو 4 محرم کو آئے گی، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کچھ خلوص سے اعتراض کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور کچھ عصبانیت، کٹر پنے اور تعصب سے بات کرتے ہیں۔ ان سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان سے کہوں گا، جو باتیں ہم آگے کہیں گے کل پرسوں آگے۔ اس وقت تو میں آپ کو موضوع بتا دوں کہ میری ان تمام تقریروں کا موضوع ہے بنجتن اہل بیت اطہار، یعنی ہمارے حضور کی فیملی کے لوگ، پرافٹ کی فیملی کے لوگ، جن میں حضور کو ملا کے 5، یہ 5 پورا قرآن، پورا اسلام جس کو سمجھنا ہو، ہمارے دعوے پر مت جائیے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم وہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات اور کہتے ہیں، اس منبر سے آج کے دور میں اس زمانے میں علمی گتھیاں سلجھانے کا وقت نہیں ہے۔ یہ توڑا مدرسہ ہے جس کو آئے کسی وقت آ کے بیٹھ جائے تو علمی باتیں کر لے، ہم اس سے بات کر لیں گے، لیکن یہ منبر جس سے آواز ساری دنیا میں جاری ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس لہجے میں بات کریں، ان الفاظ میں بات کریں کہ جو آج کا نوجوان جہاں جہاں سن رہا ہے وہ کچھ سمجھ لے۔ کیوں؟ اس کو جن لوگوں سے سابقہ ہوتا ہے وہ اس سے کہتے ہیں تمہارے ہاں یہ کیا ہوتا ہے، تمہارے ہاں وہ کیا ہوتا ہے، تمہارے قرآن میں یہ کیا ہے۔ اعتراضات آئے ہیں، وہ میں آپ کو آگے کی تقریروں میں بیان کروں گا۔ یہ آپ کیا قرآن میں کیا ہے، ان میں مختصر ترین بات کہہ دوں جس کو آگے ہم ثابت کریں گے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کے سوا لوگوں کے لیے قتل کا، جنگ کا، جہاد کا، لڑائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے کہ قرآن معاذ اللہ لڑائی کا حکم دیتا ہے، خون ریزی کا حکم دیتا ہے، قتل خون کا حکم دیتا ہے، اور اسلام اور قرآن الگ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم آپ کے سامنے پہلے ایک بات کہہ لیں جو ہر ذہن تک آسانی سے پہنچ جائے گی۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بڑا آئینہ یہاں لگائیے جس کو ہم قد آدم آئینہ کہتے ہیں، مرر آئینہ۔ اس کے سامنے ہم آپ کھڑے ہو، پورا قد ہمیں دکھائی دے رہا ہے اپنا، غور کیجئے۔ یہ آئینہ جو ہے مرر، ایک انسان کے قد کے برابر بڑا، اس میں جو ہم اپنے کو دیکھ رہے ہیں، کیا میں آپ سے پوچھوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو، کیا اس آئینے کا کوئی نام آپ رکھیں گے؟ اس مرر کا، اس آئینے کا، اس شیشے کا آپ نام رکھیں گے؟ مسلمان کی دکان سے ملا تو یہ مسلمان آئینہ ہے، اور کرسچن کی دکان سے ملا تو کرسچن آئینہ ہے، جینی کی دکان سے ملا تو جینی آئینہ ہے۔ کیا آئینے کے ساتھ آپ کسی بھی دھرم، ریلیجن، مذہب کا نام لگا سکتے ہیں؟
نہیں لگا سکتے. آئینہ آئینہ ہے. یہ میں مثال دیتا تھا, آج میں اس کو دوسرے رنگ میں پیش کر رہا ہوں. مرر, آئینہ, شیشہ, گلاس, جس کو آپ اپنے قد کو جب کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آئینے میں اپنے کو دیکھا. ذرا بدل دیجیے بات کو. میں کھڑا ہوا, یہ یہاں پر دھبا ہے ٹھیک کر لوں, یہ یہاں پر مائک اس طرح لگے میں ایسے کر لوں, یہ سب میں نے آئینے میں اپنے کو ٹھیک کیا. یہ دیکھ کر کے میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی, میں اپنے کو آئینے میں نہیں دیکھ رہا ہوں, آئینے میں جو عکس ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. آئینے میں جو ہے, اس شیشے میں, مرر میں جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کرو, ایسے رہو, یہ خرابی ہے, یہاں لباس پر دھبا ہے اس کو ہٹاؤ, یہاں پر یہ پھول لگا لو. یہ سب وہ مرر کے اندر, آئینے کے اندر جو مجھ سے کہہ رہا ہے. بس یوں ہی سمجھ لیجیے, بات کو تمام کرتا ہوں. مذہب بھی, ریلیجن بھی, دھرم بھی ایک آئینہ ہوتا ہے جس کے سامنے جب انسان کھڑا ہوگا تو مذہب یہ کہے گا تم اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو یہ ہٹاؤ, وہ کرو, ایسا نہ کرو, اور برے انسان رہنا چاہتے ہو تو جو چاہے کرو. آئینہ ہے مذہب. تو ویسے ہی ہم سمجھ لیں کہ مذہب کی بات جب ہوگی تو ہر مذہب انسان کو اچھا بنانے آیا ہے. عقیدے پر بات کہ ادھر کیا تھا, ادھر کیا ہوگا, اس پر مذاہب جو بحث کریں. یا آپ ہم کسی بھی دھرم کو پڑھ لیں, کسی بھی مذہب کو پڑھ لیں, کوئی مذہب اس کی پرمیشن نہیں دے گا کہ کوئی انسان اپنی ماں کی بے عزتی کرے, پڑوسی کو ستائے, بچوں کو ستائے, گرو کی عزت نہ کرے, کوئی نہیں. تو آئیے, قرآن کریم اسلام کی وہ کتاب ہے کہ جس سے پورا اسلام سمجھ میں آئے گا. اب قرآن پر جو اعتراض کیا جائے کہ اس میں یہ ہے اور وہ میں بیان کروں گا آگے کی تقریروں میں. آج کی گفتگو میں اتنا سمجھاؤں, اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یا اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے کیوں انتخاب کیا ہے, کیوں سلیکٹ کیا ہے پرافٹ کی فیملی کو, رسول کے گھر والوں کو, جن کو ہم پنج تن کہتے ہیں, 5 تن, 5 لوگ. اس لیے کہ عزیزان گرامی, اسلام کے آئینے میں ہر شخص کی شکل بدل سکتی ہے لیکن رسول کی شکل نہیں بدل سکتی. وہ اسلام لائے ہیں. رسول کے گھر والوں کی صورت نہیں بدل سکتی کیونکہ ان کے ذریعے اسلام پہنچ رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کہ ان رسول کے گھر والوں میں 5 کون ہیں. ایک خود رسول, ہمارے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ان کی بیٹی, ایک ان کے داماد, ان کے بھائی حضرت علی, اور 2 ان دونوں کے بیٹے امام حسن, امام حسین. ان 5 کے ذکر پر یہ 9 مجلسیں ختم ہو جائیں گی. لیکن پہلی بات تو یہ آپ غور کریں کہ اس وقت تمام دنیا میں محرم کی بات چل رہی ہے, امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے آج پہلی محرم کے حساب سے. تو جو قرآن رسول لے کر آئے اس قرآن کریم میں 23 سال یہ قرآن نازل ہوا, ایک دن میں نہیں آ گیا, 1 گھنٹے میں نہیں آیا. 23 سال رسول کے سینے پر تو آ گیا لیکن اس کی تفصیل ڈیٹیل جو رسول بیان کرتے رہے اس میں 23 سال گزرے.
اس 23 ایئرس میں 23 سال میں سب سے پہلے رسول اکیلے ہیں. پھر میدان میں آ کے اعلان جب کیا آپ نے تو 40 آدمیوں کو بلا کے اعلان کیا میں یہ میسج دے کے آیا ہوں اپنے رب, اپنے اللہ, اپنے خالق مالک کی طرف سے. اس 40 کے مجمع میں جو ان سے بات کی گئی بہت ڈیٹیل اس کی چھوڑتا ہوں, ان تفصیلات کو چھوڑتا ہوں. عزیزان گرامی, اس کے بعد رسول کے اس اعلان کے ساتھ ساتھ جو سامنے شخصیتیں آتی گئیں, نماز ہو رہی ہے, رسول نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نماز مکے کے لوگوں نے نہیں دیکھی, پہلی بار دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات میں اور کہہ دوں, تمام دنیا میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو, میں اپنے بہت سے نوجوانوں سے جو کسی بھی دھرم, کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں, یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم میں بہت سی باتیں ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں جو اب سے 1454 سال پہلے رسول سے لڑ رہے تھے. ان کے لیے باتیں, وہ باتیں آہستہ آہستہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے لیے ہیں. آج کے لیے نہیں ہے. جو اس وقت رسول سے لڑ رہے تھے, رسول کو ان سے بھی نہیں لڑنا تھا. وہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو. حضور کا پورا سن, ان کی تمام عمر 63 سال کی ہے. 63 ایئرس ہمارے رسول کی زندگی. اس میں 40 سال آپ چپ رہے, کوئی اعلان نہیں کیا میں کون ہوں, کیا ہوں. 40 ایئرس گزر جانے کے بعد حکم الہی آیا, اب آپ کہیے کہ آپ کون ہیں. یہیں سے قرآن شروع ہوا. یہ میسج جب شروع ہوا تو رسول ابھی تک مکے میں ہیں. آج جسے آپ سعودی عرب کہتے ہیں, اس وقت یہ حجاز کہلاتا تھا. حجاز کا بہت بڑا شہر تھا مکہ. اس کو ام القریٰ بھی کہتے تھے. ام القریٰ اس لیے کہتے تھے کہ قریٰ جمع قریے کی, قریہ کہتے گاؤں, قصبہ, چھوٹی چھوٹی بستیاں. مکہ ایک سینٹرل پلیس تھا, چاروں طرف بستیاں تھیں, تو اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا تھا, قریوں کی ماں. جو تمام قصبے قریے یہیں سے وابستہ ہے. اس مکے میں حضور کا گھرانہ سینکڑوں سال سے, بلکہ میں کہوں ہزاروں سال سے تھا. اس کی تفصیل بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے, ورنہ ابھی آپ کے سامنے رسول سے اوپر کی 2500 سال کی بات کرتا. 2500 سال سے اس مکے میں یہ گھرانہ آباد ہے. اب وہ بتایا کہ رسول کا سن 40 سال, اعلان کرو 13 سال, 53 سال ہو گئے. 53 سال میں 7 سال ابھی باقی تھے کہ آپ کو مکے والوں نے اتنا ستایا کہ آپ نے اپنے گھر کے بہت سے عورتوں, بچوں, لوگوں کو کشتیوں پر سوار کر کے حبشہ بھیج دیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑا مشکل سفر ہے. آج میں ان جگہوں پر سفر کر چکا ہوں, کبھی اسٹیمر سے بھی, بڑے بڑے اسٹیمر جو پورا محلہ کہہ لیجیے, اس پر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے سمندر کی موجوں میں. جو جائے کہ اس وقت چھوٹی کشتیاں, ان کشتیوں سے بیٹھ کر یہ قافلے کہاں گئے, حبش, افریقہ. وہ بتایا کہ اب رسول نے خود بھی چھوڑ دیا مکے کو. 53 سال جہاں زندگی گزاری تھی اس کو چھوڑا, کیونکہ سامنے والے یہ کہتے تھے بدلو اپنی بات کو, نہیں ہم قتل کر دیں گے. اور رسول کے بعد بڑے بہادر لوگ تھے, بہت مضبوط قبیلہ, ٹرائب آپ کے پاس تھا, لیکن آپ نے جنگ پسند نہیں کی. کہ تلوار مذہب کے لیے نہ چلے, خون مذہب کے نام پر نہ بہے. آپ وہاں سے 440 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا شہر مدینہ, وہاں کے لوگوں نے بلایا. اس وقت یہ مدینہ یثرب کہلاتا تھا. بلایا, ہمارے آ جائیے آپ. رسول وہاں چلے گئے اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ. 53 سال جنگ نہ ہو, مدینے آ گئے. مدینے میں کئی بار لڑائیاں اس لیے ہوئی کہ مکے والے وہاں بھی آئے, قتل کریں گے, مار ڈالیں گے. اپنی بات کو ہٹائیے آپ, یہ کون سا نیا ریلیجن دھرم لے آئے؟ نیا نہیں ہے.
2500 سال اس سے پہلے اوپر سے یہی مذہب ہے. وہاں بھی آپ نے لڑنا پسند نہیں کیا. اب میں بات کو تمام کر لوں. یہ میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے میں نے تمہید میں کہی، آگے ہم بیان کریں گے آگے کی تقریروں میں، کل و پرسوں آگے کی تقریروں میں. غور کیجئے کہ جب رسول کی زندگی کے 63 سال ختم ہو رہے ہیں، 63 سال ختم ہوتے وقت، یہ میرا مجمع بہت چھوٹا تھا، 5 آدمی جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمارے چینل والے حضرات ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے، لیکن جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی کے چند دن ہیں تو وہ وصیت کرتا ہے، ول کرتا ہے. وہ ول اور وصیت میں وہ سچے دل کی سچی بات بیان کرتا ہے. وہاں پھر وہ جھوٹ بات نہیں کر سکتا. جانتا ہے چند دن باقی، اب جو کہنا کہہ لو سچ، میرا گھر، میرا خاندان، میرے بچے. میں اس کو ول نہیں کہوں گا، رسول کی وصیت نہیں کہوں گا، لیکن یہ تو ضرور کہوں گا کہ 63 سال کی ساری اسلامی زندگی کو پہنچانے کا جو آپ کو محنتیں، مشقتیں، مصیبتیں، عزیز مارے گئے، قتل کیے گئے، ہجرتیں کی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بزرگوں کے آثار چھوڑے، جہاں مقبرے تھے، قبریں تھیں بزرگوں کی، سب چھوڑا. 440 کلومیٹر فاصلے پہ آ کے بیٹھ کے وہاں ستایا گیا، وہاں آپ کے عزیزوں کو قتل کر دیا گیا. یہ سب برداشت کرنے کے بعد اب زندگی کا خاتمہ ہے، چند مہینے یا چند ہفتے اور ہیں. اس وقت ادھر سے حکم آیا ان کے پاس، ان کے گاڈ اللہ، ہمارے آپ کے اس خدا کا حکم آیا، اے رسول اب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں میں تم سے کوئی چیز اس رسالت کی اجرت میں نہیں مانگتا. توجہ کیجیے گا، یہ رسالت جو میں نے پہنچائی، یعنی یہ اسلام جو پہنچایا، یہ قرآن جو پہنچایا، اس میں جتنی تم نے مجھے اذیتیں دیں، ان سب کے باوجود میں نے اچھی بات تم کو بتا دی. اب میں اس کا کوئی معاوضہ، کوئی اجرت، کوئی ایوارڈ، کوئی انعام نہیں مانگتا. ہاں ایک بات مانگتا ہوں، وہ بھی رسول نہیں کہہ رہے میں مانگتا ہوں، ادھر سے آرڈر آیا، کہو کہ میں اپنی اس تمام رسالت کی 63 سال کی زندگی میں جو آخر کے 23 سال بے انتہا خراب گزر گئے، قتل و خون والے تم نے کتنا ستایا، اس کے باوجود میں اس آخری زندگی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. قرآن کی آیت سورہ شورى 22ویں آیت، الا المودۃ فی القربى، بس میرے ان عزیزوں کی، ان قرابت داروں کی محبت دینا. بات تمام ہو گئی عزیزان گرامی. وہ رسول جس نے پورا اسلام پہنچایا ہو، وہ اپنی تمام زندگی کی زحمتوں، مشقتوں، تکلیفوں، اذیتوں کے جواب میں ان لوگوں سے کہ جو ان کو ماننے لگے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے میرے بچوں کی حکومت قائم کرنا، ان کا تاج و تخت درست کرنا، ان کی سلطنت ہوگی، سب اطاعت کرنا، سب اتباع کرنا، کچھ نہیں، محبت. جو رسول اپنی تمام رسالت کے ختم ہوتے وقت اجرت میں محبت مانگ رہا ہو، یہیں سے پہچان لو کہ اگر اسلام دین محبت نہ ہوتا تو محبت نہ مانگی جاتی. صلوات محمد والے. اسلام، قرآن محبت کا دین تھا، سلامتی کا دین تھا، سلامتی کا دین ہے، محبت اور سلامتی کا دین رہے گا. ہم آگے باتیں کریں گے اس پر. یہاں تمام مذاہب، تمام دھرم، جتنے بھی عقیدے کے لوگ ہوں، جتنے ریلیجن ماننے والے ہوں، ان کو یاد رکھنا ہے مذہب نفرت کی تبلیغ نہیں کرتا ہے. اور جو لوگ اس کو، اور میں آگے کی تقریروں میں کہوں گا، آپ سے ریفرنس دوں گا، حوالہ دوں گا، لا کے خود سامنے پیش کروں کتاب کو. قرآن نے مسلمانوں سے کہا، جو لوگ یہودی
عیسائی اپنی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، ان کے آرڈرز پر عمل کر رہے ہیں، ان سے اچھی طرح ملو۔ تو جب قرآن نے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے جو اپنے مذہب پر اچھی طرح عمل کر رہے ہو ملو، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں اسلام نے منع کیا دوسرے مذاہب والوں سے مت ملو، غلط ہے۔ اور میں اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں، بس حضور کے گھر کے پنجتن محمد علی فاطمہ حسن حسین صلوات ہم اس کو بہت دفعہ کہہ چکے، یہاں پھر کہہ لیں، میرے نزدیک کسی کا بھی اپنے مذہب میں، اپنے دھرم میں، اپنے ریلیجن میں کٹر ہونا بہت اچھا ہے، مگر بات پلٹ کے کہوں گا، کسی کا بھی اپنے مذہب کے لیے متعصب ہونا، کٹر ہونا غلط ہے۔ آپ کہیں کہ دونوں باتیں کیسے ایک ساتھ ہو سکتی ہیں، یا اچھا یا برا؟ نہیں، میں اسلامی نظریے سے بات کر رہا ہوں، قرآنی نظریے کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ جس کو مجھ سے بات کرنا ہو کر لے گا، سب کو آزادی ہے، آپ نیٹ کے اوپر، فون کے اوپر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے مذہب کے اندر اگر ہے، اپنے مذہب پر اگر وہ پکا ہے تو اچھا ہے، اور اپنے مذہب پر اگر وہ پکا ہے تو برا ہے۔ دونوں باتیں کیسے ہوں گی؟ ایک آدمی اپنے مذہب میں بہت کٹر ہے، جس کو ہم متعصب کہتے ہیں، بہت اچھا ہے، میں نے کہا۔ ایک آدمی اپنے مذہب میں بہت متعصب، بہت کٹر ہے، برا ہے، یہ بھی میں نے کہا۔ دونوں باتیں سمجھیے گا کیوں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے مذہب کو ٹھیک سے عمل کرتا ہے تو وہ اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ اپنے ریلیجن، اپنے مذہب، اپنے دھرم کو دوسروں کے سینے پر گھٹنا ٹیک کے ان کو مجبور کرے کہ اس کو مانو تو برا ہے۔ کٹر اپنے لیے ہے تو اچھا ہے، لیکن کٹر دوسروں کو زبردستی مذہب بتانا برا ہے۔ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم تمام مذاہب کی۔ آپ کسی کو بھی اس کے دھرم پر، اس کے مذہب پر آپ بتائیں۔ اور اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ حضور کی 63 سال کی زندگی میں کوئی لمحہ، ایک سیکنڈ کا بھی وہ نہیں ہے کہ جب آپ اسلام پر نہ رہے ہوں۔ اس لیے کہ اسلام حضرت ابراہیم کے اور اس سے پہلے سے قرآن بتا رہا ہے، حضرت ابراہیم کا قربان اول المسلمین، تو اسلام ہے۔ لیکن رسول نے 40 سال کی اپنی زندگی میں کسی سے یہ کہا ہو تو مجھے لا کے بتاؤ، یہ مانو، نہیں مار دیے جاؤ گے۔ پھر کھلم کھلا جب آپ نے اسلام کا، اس اسلام کا اعلان شروع کر دیا جو سامنے آ رہا ہے کہ اب یہ بھی بتائیے، یہ بھی بتائیے، اس میں بھی مکے میں 13 سال تک آپ کے ساتھ والے قتل کر دیے گئے۔ ایک بیوی کو زمین پر، جلتی زمین پر لٹا کے نیزہ ان کے گلے پر رکھ کے اتار دیا گیا۔ پہلا قتل جو مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر ہوا، مکے والوں نے کیا، ایک مظلوم، بے بس، بے کس عورت کے ساتھ۔ عورتوں پر میں آپ کے سامنے مجلسوں میں پڑھوں گا آگے کہ جو عورت کو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن رسول نے اس کا بھی انتقام نہیں لیا۔ اسلام خونریزی سے بالکل دور رکھتا ہے سارے مذاہب، کیونکہ جنہوں نے وہ نیزہ اتارا تھا اس بچی کے، اس عورت کے حلق میں اور گلے میں،
نیزہ اتارا تھا وہ کوئی بچہ نہیں تھا، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، بوڑھا بزرگ آدمی تھا، لیکن رسول نے اس کو بھی حکم نہیں دیا سے قتل کر دیا جائے، چاہتے تو قتل کر سکتے تھے۔ اور میں اس کی مثال بار بار کہوں گا کہ کئی چیزوں کو مجھے کہنا پڑتا ہے، میں کل کہوں گا، پرسوں کہوں گا۔ یقین کیجئے کہ رسول کا گھرانہ مکے میں رہ کر نہ کسی سے ڈرتا تھا، نہ کمزور تھا، نہ بزدل تھا۔ پورے عرب میں ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کی بزرگی کے کارنامے تھے، لیکن رسول نے اسلام کا سہارا لے کر اپنے خاندان کی بہادری، شجاعت، بزرگی کو سامنے رکھ کے ان کو نہیں مجبور کیا، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم تمہیں اچھا پیغام دے رہے ہیں، مانو نہ مانو، اور یہ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ آیت الکرسی ساری دنیا کو یاد ہے، مسلمانوں میں ہر شخص کے گھر میں ہے۔ پورے قرآن میں کی ایک الگ 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں پہلی آیت ہے، انہی 3 آیتوں میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ دوستوں اور عزیزوں، آج کی بات میں تمام کرتا ہوں، بہت زیادہ وقت آپ کو میں نہیں لوں گا، کیونکہ محرم کے دن ہے، پہلی محرم ہے، اور محرم میں ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ ساری دنیا میں عزا خانے سجائے جاتے ہیں، اور مجلس و ماتم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دنیا میں آج کسی کا اتنا نام نہیں لیا جاتا ہوگا ایک مختصر مدت کے اندر جتنا امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ اگر 1,00,000 کا مجمع ہے تو 10 منٹ کے اندر یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اس پورے اسلام کے مشن کو کربلا میں اپنی قربانی پیش کر کے، اپنی شہادت پیش کر کے اتنا اجاگر کر دیا، اتنا نمایاں کر دیا کہ جس کو بھی شک ہو کہ اسلام یہ ہے کہ یہ، وہ امام حسین تک آ جائے، سمجھ لے گا کہ امام حسین نے اسلام کون سا پیش کیا ہے۔ اور اس لیے جب قرآن نے آیت رسول کی یہ حکم پیش کیا کہ کہہ دیجیے ان سے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کی مودت اور محبت۔ عزیزان گرامی، میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور یاد دلاؤں، یہ آیت آخر حیات رسول کی ہے، اور رسول کی وفات سے 1 سال پہلے یا اسی سال اسلامک ہسٹری میں، اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ یہ واقعہ آج جب آپ پہلی محرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت سے صرف 6 دن پہلے سن 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں پیش آیا، جس کے بعد رسول کی وفات ہے، شہادت آپ کی وفات ہے سن 10 ہجری ختم ہو کے 11 ہجری کے شروع میں، اس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ یہ واقعہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ یمن سے عیسائی علماء کا ایک بہت بڑا گروہ چل کر مدینے آیا کہ وہاں چل کر ہم سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے، اور ان کو ہم سمجھائیں گے کہ کرسچینٹی کیا ہے، مسیحیت کیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ تاکہ میرے نوجوان جہاں جہاں سن رہے ہو ان تک بات پہنچ جائے، پروف کر رہا ہوں، دلیل ہے کہ اسلام سمجھانے کا دین ہے، منوانے کا دین نہیں ہے، طاقت سے منوانے کا دین نہیں ہے، سمجھانے کا دین ہے۔ یہ یمن کے 40 علماء آئے، مکے آئے، آج بھی یمن اور سعودیہ کے جھگڑے چل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے، پڑوس میں ہیں۔ اس یمن سے یہ 40 علماء آئے اور مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچ کر رسول سے انہوں نے کرسچینٹی پر بات کی۔
اس وقت کئی دن تک ان سے بڑی باتیں ہوتی رہی. آخر وہ بتایا کہ حکم ہوا کہ یہ اگر دلیل سے نہیں مانتے تو دعا سے بات کرو. دلیل الگ، اب دعا سے بات کرو. اور ان سے یہ کہو کہ یہ اپنے تمام لوگوں کو لے آئیں، بچوں کو، عورتوں کو، نفوس کو لے آئیں، ہم بھی لے آئیں، اور آپس میں مباحثہ کر لیں، بارگاہ رب میں دعا کر لیں. دیکھیے مذاہب کی بات، مذاہب کی بات. اسلام کسی دھرم، کسی مذہب کو حقیر نہیں کر رہا ہے. اتنی دور سے آئے، بحث مباحثہ کیا، آرگومنٹس ہوئے، اور پھر آخر میں طے ہوا کہ میدان میں، کھلے میدان میں دعا کرے. اس کے لیے میں قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 91 آیت، جس میں کیا کہا جا رہا ہے. اس سے اوپر کی 2 آیتیں اور بھی ہیں، وہ آگے کبھی بیان کریں گے ہم، کہ جہاں عیسائی مذہب سے کیا بات کی گئی. انہی عیسائیوں کے لیے یہ کہا گیا، اے رسول، ان سے میں وہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں جلدی سے بات تمام کروں. ان سے آپ کہیے کہ یہ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے نفوس کو ہم بھی لے آئے. وہ ادھر بیٹھے، رسول صاحب نے کھلا میدان، کھلے میدان میں اب یہ طے ہوا کہ اچھا حق کس کے ساتھ ہے، اور ہاتھ اٹھائے اور جو ادھر طاقت ہے اس سے بارگاہ میں دعا کریں، جس کی دعا قبول ہو جائے. اگر ہم سچے ہیں تو ہم باقی رہ جائیں گے، تم پر عذاب آئے گا. تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے بجلی گر جائے گی، عذاب آ جائے گا. چلو آئیے غور کریں. کھلا میدان، ہر طرف کے لوگ. دیکھا کیا ان 40 عیسائی علماء نے کہ سامنے سے رسول آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ سے 4 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں. 2 بچے ہیں اور 2 بڑے ہیں، جن کو ہم اہل بیت پنجتن کہتے ہیں. ان کو لائے اور اب رسول بیٹھے. ادھر عیسائی عالم جو تھا، اس نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا، جو بد دعا کا انداز ہوتا ہے، اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. جو پیچھے اس کے ساتھ کے علماء تھے، ان کا ٹھہرو، کیا ہے؟ اب تم دیکھ رہے ہو یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو اپنے دین کے حقانیت کا یقین نہ ہوتا، سچائی کا یقین نہ ہوتا، تو اور لوگوں کو لے کے آتے، بچوں کو نہ لاتے. بچوں کو لائے ہیں، اس کا مطلب کوئی یقین ہے کہ ان پر کوئی بری بات آنے والی نہیں ہے اور ان کی دعا قبول ہوگی. اس لیے ان سے کوئی بحث نہ کرو. اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو کوئی ہم میں سے نہیں بچے گا. صلوات محمد علیہ. میں آج کی بات تمام کر رہا ہوں. حضور کی زندگی کے آخری سال کی بات. سینکڑوں کلومیٹر سے چل کے عیسائی 40 علماء آئے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساری تاریخ ہے، تمام ہسٹری. جب بات نہ طے ہوئی تو میدان میں بیٹھ کر بد دعا پر بات آئی. دعا کریں. اگر قرآن، رسول، اسلام تلوار پر، پاور پر، قوت پر، طاقت پر بھروسہ رکھتا ہوتا تو میدان میں بیٹھ کے بد دعا کی بات نہ کرتا. یہ میدان جنگ نہیں ہے. وہاں سب کو لانا اور آخری معیار، آخری کسوٹی بد دعا قرار دینا. دلیل ہے کہ اسلام روحانیت پر یقین رکھتا ہے، مادیت پر یقین نہیں رکھتا. صلوات محمد علیہ. وہ کہ آخر حیات کی بات ہے، شروع کی بات نہیں ہے. اور جب آخری زندگی کے دن اس میں ان 5 کے ساتھ یہ بات ہوگی، سامنے آئی، تب دنیا سمجھ لے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھو. وہ علی جن کی تلوار ہر میدان جنگ میں آنے والے دشمن کو جواب دیتی تھی، میدان مباہلہ میں تلوار لے کر نہیں آئے. تلوار لے کر نہیں آئے. اور وہ 40 جب واپس چلے تو انہوں نے کیا کہا
یہ گھوڑے، یہ لباس، یہ حلے ہم آپ کو گفٹ کر رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، آپ ایک خط لکھ دیجئے ہمارے لیے کہ ہم یہاں سے اپنے گھر تک خیریت سے پہنچ جائیں، بیچ میں کوئی ہم کو آپ کے مذہب پر نہ مان کر اذیت نہ دے۔ عزیزان گرامی، خط لکھ دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، مگر جانتے ہیں کہ رسول کا خط ان کو ہلاکت سے بچائے گا۔ بس یہی وہ بات ہے جسے کربلا میں امام حسین نے آ کر پیش کیا۔ اور کس طرح جب مدینے میں یہ خط آیا کہ بس یا حسین بیعت کریں اور یا ان کا سر کاٹ کے بھیج دو۔ اللہ اکبر۔ میں آج کی تاریخ جو مصائب پڑھتا تھا وہ نہیں پڑھوں گا، بس چند لفظیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کروں کہ وقت کے اندر بات ختم ہو جائے۔ دوستو اور عزیزو، آپ سب جانتے ہو کہ امام حسین کی بہن ان سے بڑی محبت کرتی تھی، حضرت زینب، بڑی محبت، یہاں تک کہ جب امام حسین سفر پر نکلے تو حضرت زینب نے اپنے شوہر سے پہلے ہی سے یہ معاہدہ کر رکھا تھا، میرا بھائی اگر کبھی باہر جائے گا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ میں نے اس لیے یاد دلایا، اس محبت کے معیار ذہن میں رکھیے۔ اور اب ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے۔ مدینے میں امام حسین کے لیے قتل کا حکم آیا، یا یزید کی بیعت کریں یا سر کاٹ کر دمشق بھیج دو۔ امام حسین نے طے کیا، فساد نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، قریدی نہیں، چلو اب مدینہ بھی چھوڑتے ہیں۔ کوفے والوں نے بہت بلایا ہے، وہاں چلیں گے، ان کو اسلام بتائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، پیغام اسلام بتائیں گے۔ جانے سے پہلے اپنے بزرگوں کی قبروں پر گئے، ایک ایک قبر پر جاتے تھے، سر رکھ کر کبھی کبھی ایک رات یہاں گزار دی، کبھی ایک رات وہاں گزار دی۔ اسی عالم میں اب آخری قبر کی طرف چلے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ امام کی مادر گرامی حضرت فاطمہ کی۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب دور سے ماں کی قبر دکھائی دی تو امام نے آواز دی، السلام علیک یا اماں، اے میری ماں، آپ پر میرا سلام۔ تاریخ نے لکھا کہ قبر جنبش میں آئی، اس کے اندر سے آواز آئی، علیک السلام یا غریب الام یا مظلوم الام یا شہید الام، اے ماں کے شہید ہو جانے والے بیٹے، تجھ پر بھی تیری ماں کا سلام، اے غریب الوطن پردیسی بیٹے، اپنی ماں کے لیے اس کا ماں کا سلام، اے میں اپنی ماں کے مظلوم بیٹے، تم پر بھی تمہاری ماں کا سلام۔ امام آئے، اپنی ماں کی قبر پر سر رکھ کر حالات بیان کر رہے ہیں، بھائی اور بہن کی محبت، حالات بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں آپ کو کسی کے آنے کی آواز آئی۔ اب تو دیکھا کوئی اور نہیں، چاہنے والی بہن زینب آ رہی، آئیں، آ کر اپنی ماں کی قبر پر خود کو گرایا۔ جملہ سنیے گا تاریخ کا، جملہ ایک بہن نے کیسے کہا ایسے چہیتے بھائی کے لیے، آئیں، آواز دی، ماں اما سمعت حال کتابت یزید، اے اماں کیا آپ نے یزید کے خط کا حال سنا؟ یزید کا خط آیا ہے کہ میرا ماں جائے یا تو اس کی بیعت کرے ورنہ اس کا سر کاٹ لیا جائے اور اس تک بھیج دیا جائے۔ وہ ایک مرتبہ امام حسین نے بہن کو تسلی دینا شروع کی، یہ بھائی اور بہن ہیں تو ماں کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آواز گریہ کی بلند ہے۔ ایک اور وقت ہے جب بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے، ہذا حسین، کیا یہی ہے میرا حسین، تیروں اور تلواروں سے زخمی، چور چور لاشا زمین گرم، یعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون علی اعقابہم۔
ورب حق محمد وآل محمد تمام شرکائے مجلس کو کی دلی شرعی مقاصد میں کامیابیاں فرما، جو مریض ان کے امراض سے شفا عطا فرما، ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک راہ محبت اہل بیت پر ثابت قدم رکھ، تمام دنیا جس مصیبت میں مبتلا اس کو نجات عطا فرما، حضور حضرت حسین میں تاجر فرما۔